Thank you for staying with us. We are back from the break. سر ایک خبر ہے میں اس پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ چڑیل بھی 4 پارٹیاں چھوڑ دیتی ہے 4 گھر چھوڑ دیتی ہے. چڑیل جو ہے سیاسی پارٹیوں کے خلاف آپ اتنا ہو گئے ہر وقت آپ کے دماغ میں صرف پارٹیاں رہتی ہیں, پارٹی کی مخالفت رہتی ہے, موقع ڈھونڈتے ہو. چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ دیتی ہے. وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کل تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک ترک بھائی نے یہاں تک کہا کہ چڑیل بھی 4 گھر چھوڑ کر حملہ کرتی ہے. شہباز شریف نے جو اور اہم باتیں کہیں آپ اس پہ غور کیجئے. اور کہا کہ ناانصافی کے نتیجے میں رونما ہونے والی کسی خونی انقلاب کی بات میں ایک عرصے سے کر رہا ہوں, لیکن اب وہ لمحہ آ گیا ہے جب خونی انقلاب آنے والا ہے. اچھا, یہ نظام جس میں ہم زندہ ہیں وہ ملیا میٹ ہونے کو ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وڈیرے اور جاگیرداروں سے ہم آزادی چاہتے ہیں, سائیں اور پیر سے آزادی چاہتے ہیں, سرمایہ دار سے آزادی چاہتے ہیں, روایت و جہالت سے آزادی چاہتے ہیں, ظلم اور استحصال سے آزادی چاہتے ہیں. انقلاب اور بغاوت کا اس سیلاب سب کچھ بہا کے لے جائے گا. یہ اچھی بات ہے. نہ یہ سرمایہ دار ہے, نہ یہ ان سے وہ تو اور کوئی لوگ ہیں نا سر, یہ تو نہیں ہے سرمایہ دار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان سے نجات. وہ سرمایہ داری کے خلاف بات کر رہا ہے, اپنے خلاف بات نہیں کر رہا. اچھا, وہ جاگیرداروں کے خلاف بات کر رہا ہے, اپنے خلاف. وہ ایک اصولی بات کر رہا ہے, آپ اس کی اصولی بات سے اتفاق نہیں کرتے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ پیروں کے خلاف بات کر رہا ہے. ایران کا صدر ہو تو وہ یہ کہتا اچھا بھی لگتا ہے. پیروں کے خلاف بات کر رہا ہے, وہ سائیوں کے خلاف بات کر رہا ہے. اب پتہ نہیں سندھ میں سارے تعلق اس سائیوں پیروں سے جوڑ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ جہالت کے خلاف بات کر رہا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اس نے کہا کہ وہ لمحہ آ رہا ہے, اور میں یہ بات اس کی ایسے مت لیا کرو, وہ بہت محنت کر رہے ہیں. میں تو بڑی اچھی طرح لیتا ہوں ان کی بات. تو وہ اچھا یہ جہالت جو ہے اس وقت سر وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. سیاسی جہالت بھی سر اس میں ہوتی جو عوام کو نہیں پتہ چلتی. عوام جو ہے وہ پالیسیز اور ان باتوں کو نہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. ایک حکمران جب انقلاب اور بغاوت کی بات کرتا ہے تو بڑی مطلب بغاوت کا نعرہ اگر ایسی تقریر آپ کرو نا تو آپ کے خلاف ایک پرچہ درج ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے تھے بغاوت پر اور ان کو انقلاب پر اکسا رہے تھے. جب وزیر اعلیٰ ایک ایسی بات کرتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا میاں شہباز صاحب, میں آپ کے ساتھ ہوں. نظام کو بدلنا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. نظام میں جو بھی آئے, جو جہالت ختم ہونی چاہیے. چاہے نظام لوہار ایک فلم تھی سر, جہالت ختم. تم فلموں سے باہر آ جاؤ بابا, فلموں سے نہیں. میں نہیں, آپ سیریس نہیں لگ رہے. اتنا سنجیدہ بیان ہے اس کا کہ اب تو یہ لمحہ بہت قریب آن پہنچا ہے. وہ نظام جس میں ہم زندہ ہیں وہ ملیا میٹ ہونے کو ہے. ویری گڈ, پازیٹیو ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں کم از کم ایک آدمی بات تو کہہ رہا ہے. سابق وفاقی وزیر اقبال حیدر انتقال کر گئے سر. ویری فائن مین, ویری نائس مین, بہت ہی پیارا آدمی. ایم آر ڈی کی تحریک میں میری ان سے دوستی ڈیولپ ہوئی. ویری انرجیٹک مین, اصول قانون کے لیے بات کرنا. اردو بولنے والا, آگرہ میں پیدا ہوا, پاکستان میں آیا, لیکن ایم کیو ایم کے رویے کے بارے میں ڈٹ کے مخالفت کرتا تھا. کہتا تھا یہ جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے صحیح ہے, میں اس کے درمیان کوئی لائن نہیں ڈرا کر سکتا. ہیومن رائٹس کے لیے اس کا ایک رول رہا, ان کے لیے فائٹ کرتا رہا. پیپلز پارٹی میں رہا اور ایم آر ڈی کی تحریک میں مار بھی کھائی, جیل بھی کیا. پیپلز پارٹی میں رہا لیکن پیپلز پارٹی سے اختلاف کیا اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو پرنسپل پہ بات کر رہے ہیں. اصولوں کی سیاست, پرنسپل پہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں. آپ ان کے اصولوں سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور اقبال حیدر آخری لمحے تک جن اصولوں پر وہ کھڑا تھا وہ جمہوریت کے حق میں تھا, ظلم کے خلاف تھا, بربریت کے خلاف تھا, دہشت گردی کے خلاف تھا, بھتہ خوری کے خلاف تھا. وہ کہتا رہا, بولتا رہا اور لڑتا رہا. پاکستان کے جعلی ویزے بننے کے رجحان میں اضافہ. تو یہ جعلی ویزے بھی ہم نے بنائے ہیں. کوئی کام ایسا نہیں ہم نے چھوڑا برا جو ہم نے کیا نہیں ہوا. تو یہ زیادہ بڑھ رہا ہے. یہ جو پاکستان کے جعلی ویزے پہ پاکستان آیا وہ بھی پاکستانی ہے, آپ کو پتا؟ اچھا جی. جی ہاں, وہ جو پکڑا گیا جس کو گرفتار کیا گیا وہ پاکستانی. وہ بھی پاکستانی. چلیں, حقانی نیٹ ورک سمیت تمام جنگجو گروپوں کو منا لیں گے پاکستان. سنجیدہ خبر ہے. افغانستان میں سابق سفیر محمد صادق نے کہا ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان جو قیام امن کے لیے حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تمام جو لوگ ہیں ان کو منانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا. اور امریکہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جنگ سے, بارود سے, ڈرون سے اپنی طاقت کی بنا پر معاملات طے نہیں ہو سکتے. روس ایسا نہیں کر سکا, تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے جو افغان جنگجو گروپ ہیں ان کے ساتھ. گورڈن براؤن نے وفاق اور صوبوں میں تعلیم کا تنازع طے کر دیا. کیا افسوسناک بات ہے یار.
ابھی 18ویں ترمیم میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ ایجوکیشن کا کیا کرنا ہے، صوبوں کا خیال کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، وفاق کا اپنا، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تو مشترکہ مفادات کی کونسل میں بھی معاملے زیر بحث آیا، پرسوں ہم نے بات کی تو گورڈن براؤن نے بیٹھا کے سمجھایا کہ بھائی مان جاؤ، وزیر جو تعلیم ہے ان کو لیکچر دیا وزیر تعلیم کو بٹھا کے، انہوں نے کہا کہ وزارت کی بڑی اہمیت ہے اور وزارت تعلیم بن گئی تو تعاون کریں گے۔ اس لیکچر کے بعد صوبے مطمئن ہو گئے۔ دیکھو نا، آپس میں ہم ڈائلاگ سے مطمئن نہیں ہو رہے، آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے شان کی بات نہیں ماننی، لیکن اگر باہر سے کوئی انگریز آ گیا، گورڈن براؤن کوئی بھی سفید چمڑی والا آ گیا، ہم اس کی بات کو وزن دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم غلام رہے ہیں کافی عرصہ، ابھی تک ہمارے ذہن میں غلامی ہے اور ان سے امپریس ہونے کا ایک رویہ ہے۔ شدت پسند مجھے امریکی چمچہ اور لبرل طالبان خان کہتے ہیں، عمران خان۔ عمران کہتا تو عمران صحیح ہے کہ یہ دونوں تنقیدیں اس پہ ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی طالبان کی حمایت میں بیان نہیں دیا، ڈائلاگ پہ بیان دیا انہوں نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے آپ پر۔ ایک وہ کہتا ہے کہ افضل خان کیس کے فیصلے میں نون لیگ پر آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا الزام ثابت ہو گیا ہے، ان کو شرم سے ڈوب جانا چاہیے۔ سر اس پہ ایک کارٹون بھی ہے، میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کارٹون کس کا کارٹون؟ یہ دیکھیں سر، اصغر خان کیس میں وہ جو اوپر موت بنی کھڑی ہے وہ، اور نیچے میاں صاحب جو ہیں وہ فرشتہ بنے ہوئے ہیں، یہ کارٹون۔ فرشتہ نہیں بنے ہوئے، ایسے نہیں کرا سر یہ ہیلو ہے اوپر، یہ جو نہیں وہ مطلب پکڑا ہوا ہے، وہ مطلب ہے کہ وہ سننے وائس مین کا ایک اچھے انسان کا رول، تو اظہر خان کیس میں یار صرف نواز شریف کی تصویر کیوں؟ میں اس کے خلاف موت کی بھی ہے نہیں، اس کارٹون کے میں خلاف ہوں، مطلب اگر ہے الزام تو صرف میاں نواز شریف پہ نہیں ہے، اس میں اور کون کون بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، بہت سیاستدانوں کے نام ہیں، تو پھر اس قسم کے کارٹونوں سے مجھے احساس ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہیں، پولیٹیکل قیادت کے خلاف ہیں، اور میاں نواز شریف جو پاکستان کی قیادت میں دوسرے نمبر پہ ہیں اور کسی وقت بھی اس ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، ان کے صرف کارٹون بنانا مناسب نہیں ہے۔ اگر آنا جب چھوٹے چھوٹے سب کے چہرے ہوتے تو اس کارٹون کی جسٹیفیکیشن مجھے نظر آتی موت ڈری ہے، ابھی پتلی سی موت ہے۔ موت نہیں ہے وہ، سر یہ ہاتھ میں وہ جو کرنا تھا کر دیا اظہر خان نے۔ تو سر یہ ہونا چاہیے۔ پہلے اس نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ میں کوہالے پر اس کو پھانسی پہ لٹکاؤں گا، آخر اس کو پھانسی پہ لٹکوا ہی دیا۔ ایئر مارشل خان کا کام یہی رہا ہے سیاست کے اندر ایسی چیزیں کرنے کا جس کے فار ریچنگ افیکٹ ہوئے۔ دیکھیں اس ججمنٹ کا کیا فار ریچنگ افیکٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ابھی پتہ چلے گا، یہ الیکشن سر پہ سر۔ سندھ بارشوں سے متاثرہ 1.5 لاکھ افراد تاحال بے گھر۔ افسوسناک پھر میں سر افسوسناک ہمارا تکیہ کلام بنتا جا رہا ہے۔ میں پہلے بھی کہا کہ مجھے افسوسناک کا لفظ کا متبادل آپ کو مجھے ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر میں نے اور آپ نے پروگرام کرنا نا اخبارات کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، تو ہمیں افسوسناک، شرمناک، یہ وکیبلری رہنی چاہیے ہمارے پاس، کمی نہیں رہنی چاہیے، ان کے متبادل لفظ ہم ڈھونڈیں۔ افسوسناک کا کیا ہوتا ہے؟ روز کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا، دونوں بیٹھ جاتے ہیں ہر خبر پہ افسوسناک شرمناک کرتے ہیں، یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے سر 1.5 لاکھ ابھی بھی بے حال ہیں، بڑی دکھ کی بات ہے۔ آلودگی میں خیال ایک بریکنگ نیوز کوئی آنے والی ہے، اچھا میرا خیال ہے کوئی ہے بریکنگ نیوز بھائی؟ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے نا، آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس تو ہے نا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ لاہور شیخوپورہ کے لیے 1250 سے زائد ای پی اوز جاری کر دیے گئے۔ ای پی اوز ای پی سر یہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کی جو ادارہ ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر اس کو بولتے ہیں، تمام کارخانے والے آلودگی پھیلا رہے ہیں، جتنا گندا پانی ہے، تیزاب والا پانی ہے، وہ ہم دوسرے پانی میں پھینک رہے ہیں۔ صاف پانی، لاہور کے نالے بالکل آلودہ ہیں، راوی میں پانی ہے، راوی میں مچھلی نہیں ملتی۔ جب ہم چھوٹے تھے مچھلی کا شکار کرتے تھے، راوی میں مچھلیاں تھیں، لاہور کے قریب جو نالے تھے پانی کے، اس میں مچھلیاں موجود تھیں، قصور روڈ پہ موجود تھیں، شیخوپورہ روڈ کے جو نالے تھے اس میں مچھلیاں موجود تھیں، لیکن اس آلودگی کی بنا پر اب وہاں پہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو ان کو احساس ہو گیا اس ادارے کو۔ سر ویسے بھی فضائی آلودگی جو کنسٹرکشن سے بن رہی ہے، لاہور شہر کا جو حال ہے، سر کوئی ہے ہی نہیں، سروے نہیں ہے سر، سروے تو ہوگا، سروے پولوشن لیول کا نہیں پتا، پولوشن لیول میں پتہ ہے، اس پہ شو کرنا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو خود جانا پڑے گا۔ بالکل جائیں گے سر، میں تو خود الرجی کی گولیاں کھا رہا ہوں سر، پورا شہر بیمار ہے، کھانس رہا ہے۔ اب میں نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہو، دیکھو الرجی ہوتی ہے نا، وہ ہم غریبوں کو الرجی بھی نہیں ہوتی، ہم اتنے عادی ہو گئے ہیں اب اس سارے گرد کے اور اس بدبو کے کہ ہمیں اب الرجی ہوتی رہی ہے۔ نہیں لیکن سر بیمار ہے سارا شہر۔
اچھا سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break, sir. شان ہم آلودگی کی بات کر رہے تھے. اللہ معاف کرے سر, یہ ایک گندا نالہ ہے لاہور میں چنگی امر سدو, جہاں پہ یہ بن رہی ہے بہت بڑی میٹرو, اس کے ساتھ کے علاقے میں ہے, اور یہ چنکی رکشا کھڑے ہیں. گندی گند ہے سر. اب سر یہ اس میں تھوڑا سا میں کہوں گا سر, تھوڑا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا, یہ بالکل یہ رسپانسبلٹی ہے, حکومت کی رسپانسبلٹی. اس کے لیے محکمہ ہے, ادارہ ہے, اس کے فنڈز ہیں, ملازمین ہیں, عہدیدار ہیں, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, سب کچھ ہے, چلان ہونا چاہیے. لیکن خواہش نہیں ہے, ول نہیں. اب دیکھ لو یہ وہ جو بھینسوں کی بات کرتا ہوں نا کہ محلے میں ہم بھینسیں باندھتے ہیں, تو یہ وہ بھینسوں کی تصویر ہے. سر ووٹروں کی بحثیں ہوں گی نا. گائے ہے, مجھ سے مسئلہ بڑا میرا کنفیوز کر دیتا ہوں یار, یہ گائے ہے. ہاں یہ گائے ہے سر. میں اس کو کالی کو بھینس سمجھ کے اس کو بھی بھینس سمجھ گیا. سر لیکن یہ کسی ووٹر کی گائے ہوگی نا, اس لیے نہیں چھیڑ رہے اس کو. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ میں ووٹر محلے میں بکریاں باندھ دیں, بھینسیں باندھ دیں, تو سر ان کو دیکھنا گدھے باندھ دیں, گھوڑے باندھ دیں, وہ ووٹر ہے. اور بھائی ووٹر کو بھی تو سمجھنا چاہیے, ووٹر باتیں تو بڑی کرتا ہے, ووٹر تقریر تو بڑی کرتا ہے ووٹر بیٹھ کے. یہ غلط ہو گیا, پرائم منسٹر نے یہ اچھی بات نہیں کی, صدر صاحب نے یہ بات درست نہیں کی, فلانے اینکر نے بڑی اچھی کام کی بات کی ہے. تو یہ جو سب کچھ ہے بھائی, نہ تو یہ کسی ایم پی نے کیا ہے, نہ کسی ایم این اے نے کیا ہے, یہ ہم نے کیا ہے. تو ہمیں بھی تو اپنی کوئی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساری ذمہ داری جو ریاست کے حکومت ہوتی ہے اپنا اداروں کی. یہ رویہ بہت خوفناک ہے. یہ 1 کروڑوں کے شہر ہوتے ہیں نا, جہاں لوگ کروڑ بستے ہیں, یہ سب کچھ ان کو بلکہ ان کو تو نشاندہی کرنی چاہیے, ان کو تو ٹیلی فون کرنا چاہیے. ہر محکمے نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا ہوا ہے, ان کو فون کرنا چاہیے کہ ہمارے محلے میں یہ گندگی اٹھا کے لے جاؤ. اور اگر وہ گندگی نہ اٹھائے محکمہ, تو آپ سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں, میرے دفتر سے رابطہ کریں, جیو سے رابطہ کریں, جنگ سے رابطہ کریں. ہم چھاپیں گے کہ وہ محکموں سے کہہ رہے ہیں اور محکمے کام نہیں کر رہے, لیکن وہ ان کو لوگوں کو اپنی اچھی زندگی گزارنے کی خواہش ہی نہیں ہے. اب سر وہ وزیر اعلیٰ ایک ہے, وہ کتنا کہاں دیکھیں گے. وزیر اعلیٰ نہیں, اگر وہ 74,000 لوگ آ جائیں نظام میں تو وہ دیکھیں گے. ہاں, میں لوکل باڈیز کا حامی ہوں, لیکن دیکھو نا, بہرحال یہ ہمارا کام ہے. آپ یقین کرو ہم اس میں خود ذمہ دار ہیں. اس آدمی نے گن پھینکا نا باہر, تو دوسرا خاموشی سے دیکھ رہا ہے. چپ کیوں ہے وہ؟ اس لیے چپ ہے, وہ کہتے ہیں جی میں بھی اسے خود بھی پھینکنے نا. پنجاب میں 54 سابق ضلع ناظمین, 60 نائب و تحصیل ناظمین عام انتخابات میں حصہ لیں گے. مقصود عوان کی یہ خبر ہے, اور یہ ایسی مقصود عوان خبریں بہت دیتا رہے گا. جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی اس کی خبر پڑھ کے کہا تھا, اس کے پاس پورا ڈیٹا ہے الیکشنوں کا, خاندانوں کا, سیاسی خاندانوں کا, ان کی آپس میں ریلیشن شپ کا, کون بیٹا. سر آپ سے زیادہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہے. 2 سال سے تو آپ الیکشن کروا رہے ہیں جیو کے. اور میں 90 سے کروا رہا ہوں, اور 1990 میں پہلے دفعہ ہم نے الیکشن کیا ماشاءاللہ اس پرنٹ میڈیا میں, پھر ہمیں نہیں بہرحال یہ ہمارے جونیئرز ہیں, اور یہ انہوں نے سیکھا ہے. اور جو سیکھے نا جونیئر شان, اس کی تعریف کرنی چاہیے, کیونکہ ہم جو اپنی جگہ آج حقیقت میں, کل یہ لوگ حقیقت ہوں گے, اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو جھیلنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ جو سابق ناظم ہیں, ناظم بہت زیادہ اس دفعہ پارٹیسپیٹ کرنے کے موڈ میں آتے ہیں الیکشن کے اندر. ایک خبر ہم مس کر رہے ہیں یہاں پہ, یہ شفقت محمود والی. جی, پنجاب حکومت ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہی تحریک انصاف. اب دیکھیں, اس میں شفقت نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے, اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اصل صورتحال کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اشتہارات چھاپے جا رہے ہیں, اس میں نواز شریف فیملی کے ان لوگوں کی تصاویر بھی چھاپی جا رہی ہیں جو اس وقت کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہیں. بالکل. تو اس کے بارے میں وہ وضاحت ان کی طرف کو میں کرتا ہوں آئے گی, اور وہ بتائیں گے بھی کیسا کیوں ہو رہا ہے. اخبار میں تو نہیں تصویر, میاں صاحب کی تصویر اخبار میں بھی نہیں, میرے خیال کہیں اور بھی نہیں ہے ابھی. شفقت محمود کے اس بیان کے بعد شاید انہوں نے تبدیلی کی, لیکن انہوں نے کہا کہ سرکاری حکام مسلم لیگ نون کے وہاں پر سرکاری اختیارات کو غلط استعمال کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومتی اشارات میں نواز شریف کی تصویر
آویزہ کرنا اور سرکاری تقریبات میں شریف خاندان کے ممبرز کو نمایاں کردار ادا کرنا کا مواقع فراہم کرنا غلط ہے. الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے. لیکن سر بلاول کو جب نہیں ملتا پروٹوکول تو اس کے پیچھے 3 DSP 6 ایس نہیں ہونی چاہیے یار, نہیں ہونی چاہیے یار. میں ہر قسم کے پروٹوکول کے خلاف ہوں. ابھی آپ نے دیکھا تھا کتنا بڑا پروٹوکول. سمپل سی بات ہے, بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک کمپلیٹ ڈیسیژن کرو کہ نہیں لینا پروٹوکول. کسی کو پروٹوکول نہیں دینا چاہیے. پروٹوکول ہر آدمی کو ملے ورنہ کسی کو نہ ملے. اس لیے اس کو پروٹوکول ملے کہ وہ اشرافیہ سے اس کا تعلق ہے, جاگیردار کا بیٹا ہے, سرمایہ دار کا بیٹا ہے, کسی منسٹر کا بیٹا ہے, کسی سیکٹری کا بیٹا ہے, کسی جج کا بیٹا ہے, ان سب کسی افسر کا بیٹا ہے. نو, کیوں, کس لیے, کیا کر رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے سر. میں ضرور چاہوں گا کہ اس پہ ہم تالیاں بجائیں, بیکاز پروٹوکول جو ہے یہ تالیاں بجا کے تو اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہم نے ہر بات پہ تالی بجائی جلسے میں اور گھر کے آ کے سو گئے. او بھائی صرف تالی ہی نہیں بجانا, مطالبہ کرنا ہے. جہاں پروٹوکول دیکھو شور مچاؤ, ٹویٹ کرو. جلسوں میں گانے تھے نا اور نظمیں تھی, اس پہ تالی بجا رہے تھے. نہیں ہم آج کل جلسوں میں کانسرٹ ہو رہے ہیں. انقلاب کے نعرے پہ تالی بجا کے بڑے خوش ہوئے تھے یار, وہ انقلاب بس آ رہا ہے, بس یہ پچھلے محلے تک ابھی ٹپا کے دن انقلاب شروع ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. عمل کرنے, عمل. انسانی اعضاء اور مردے فروخت کرنے والے بین الاقوامی گروہ کے یہ ہیں ہم. مردے بیچ رہے ہیں. مردے بیچنے والی قوم ہے. قبر سے مردے نکال لیتے ہیں, ہاسپٹل میں جا کے ان کو بیچ دیتے ہیں. کتنی خوفناک بات ہے. ہسپتال میں خریدنے والوں کو پتہ ہے کہ یہ مردہ کہیں سے آیا ہے. ان کو تو پتہ نہیں مردہ ہے. ظاہر ہے ان میں کوئی انسانیت نہیں ہے, ان کا کوئی مسلمان اندر نہیں ہے جو یہ کم از کم شکایت کرے کہ بھائی یہ تم کیا لے آئے ہو, کس سے اٹھا کے لائے ہو, کس کا ہے, اس کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے, کسی نے اجازت دی ہے. بڑی زیادتی سر, خریدتے تو یہی ہے نا. یہ سوسائٹی کو, یہ دیکھو نا, پھر سوسائٹی کی بات ہے نا کہ اس پتہ نہیں جہاں مردہ آیا ہوگا جس ہاسپٹل میں, وہاں پہ جن لڑکوں نے اس مردے کے اوپر اپنا ایکسپیریمنٹ کیے ہوں گے, ان کو بھی تو پتہ نا کہ یہ ایک انسانی جسم پہ وہ کر رہے ہیں. اس کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں, اس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں جو ہم آئیں گے واپس, ہم لائیو کالز لیں گے, افتخار صاحب کے ساتھ بات کریں گے, دیکھیں گے کہ وہ عوام کی جو باتیں ہیں, وہ ان کا جو اخبار میں بات نہیں ہے, جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں اس کا جواب بھی دیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دی بریک. اچھا سر, یہ اظہر خان کیس, عمران خان پر جاوید ہاشمی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پارٹی لیڈرشپ کا دباؤ. صحیح ہے, اگر ہاشمی صاحب کا نام ہے اور ہاشمی صاحب ابھی کسی عدالت سے بری نہیں ہوئے تو ہاشمی صاحب کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے. بالکل. تو وہ بتا دیں کہ کس کس نے لیے. وہ تو نام چھپ چکے ہیں, لسٹ آ چکی ہے بھائی. رک گیا نا سر سلسلہ. کہیں روکا نہیں. آپ چاہتے کیوں ویسے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جو چاہ رہا ہوں اظہر خان صاحب بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ کیس کا اس کا آگے فیصلہ ہو, کیا ہونا ہے کیا. ویسے اظہر خان جیسا آدمی ہو, میں نے ایک آدمی اس نے پہلے پاکستان کا پرائم منسٹر تختہ دار تک پہنچانے میں اس کا بڑا کردار تھا. اب اللہ رحم کرے کہ سسٹم کو تختہ دار تک نہ پہنچا دے. اچھا سر, پی آئی اے بہترین حج سروس فراہم کرنے والی ایئر لائن قرار. پی آئی اے کا اپنا ہی یہ ترجمان. دیکھو, سعودی ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ جنرل اتھارٹی آف دی سول ایویشن سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ جدہ حج ٹرمینل سے آپریٹ کرنے والی 74 تھیں انٹرنیشنل کمپنیز جس میں سے پی آئی اے کو بہترین حج سروس فراہم کرنے پر مبارکباد دی گئی. تالیاں بجوا دیں. بالکل, اس پہ بجوا دو. بڑے عرصے بعد پی آئی اے کی تالیاں بجی سر, بڑا ہی عرصہ ہو گیا. کیا کرے یار, لیٹ فلائٹ لیٹ ہے, کھانے کا کچھ ہے نہیں ہے, سروس کوئی نہیں ہے, آپ کو اٹینڈ کوئی نہیں کر رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بھرتی بہت زیادہ ہے. وہ تو ہے. بچوں سے زیادتی کی رپورٹ نشر ہونے پر بی بی سی کے ڈائریکٹر جنرل نے استعفیٰ دے دیا. دیکھیں, اس نے رسپانسبلٹی لی ہے. اس نے کہا کہ مورلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ نہیں جانی چاہیے. ایک کال ہے سر, وہ لینا چاہیں گے. ہاں جی پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
میں حاجی رضوان بول رہا ہوں رحیم یار خان سے. مجھے افتخار صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی بتائیں. اور ان سے پوچھنا ہے کہ یہ جو میگا پروجیکٹ اب آپ کا میٹرو بس ٹرانسپورٹ لاہور میں جو پروجیکٹ چل رہا ہے یہ اس کاس پہ بن رہا ہے کہ پورے جنوبی پنجاب کی جتنی ڈیولپمنٹ جو رننگ کام پچھلے چل رہے تھے پچھلے 6 ماہ سے ان کی فنڈنگ روک کے اور اس کی کاس پہ یہ بنا رہے ہیں. اور جو ایس پی ٹی پی صدرم پنجاب کا جو پروگرام انہوں نے اربوں روپے رکھے ہوئے تھے وہ جو نئے آدمی شامل ہو رہے ہیں ان میں بہت شکریہ جماعتوں میں. آپ کی بات سمجھ گئے ہم. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پنجاب کے فنڈ جو ہے وہ انہوں نے میٹرو بس پہ لگا دیے ہیں اور میٹرو بس یہ اس پہ بات کرنا ان کا کال کو سنا ہوگا ان دوستوں نے بھی جو ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اسٹاف کے کسی رکن نے سنے تو اس کی وضاحت جاری کریں کیونکہ انہوں نے الزام لگایا کہ فنڈ روک کے وہاں کے لاہور شہر میں لگائے جا رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ کسی بھی علاقے کے فنڈ کو روک کے کسی ایک شہر پہ لگانے کے خلاف ہوں بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ برابر کے حقدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بڑا شہر ہے اس کی ٹرانسپورٹ ریکوائرمنٹ ہے لیکن اس ٹرانسپورٹ ریکوائرمنٹ کو نبٹنے کے لیے طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ باقی اضلاع کے پیسے نکال کے اس ایک طرف ڈال دیں. بڑی اچھی بات ہے. آپ کو امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. 13 سیاستدانوں کے بیرون ملک اثاثوں کا کیس 22 سال سے زیر التوا. سمجھنا چاہیے جی اس کی تحقیقات اگر ہو رہی ہے تو ہونی چاہیے. اور 13 کون ہو سکتے ہیں سر؟ بڑے بہت نام ہیں نواز شریف شہباز شریف یوسف رضا گیلانی فوزیہ گیلانی عمران خان فاروق لغاری بیچارہ فوت ہو گیا نصرت بھٹو صاحبہ فوت ہو گئیں بے نظیر فوت ہو گئیں چودھری پرویز الہی شجاعت سینیٹر بابر اعوان. یہ 13 لوگ ہیں سر؟ یہ 13 کے نام ہے. اور بھائی اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 22 سال سے پھر بات ہوئی ہے ہر وہ انسان جو اپنی استطاعت سے زیادہ کماتا ہے یا خرچتا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اگر آپ کی بظاہر آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے اور آپ 10 لاکھ روپیہ خرچتے ہیں تو ریاست کو اختیار ہونا چاہیے کہ آپ سے جو 9 لاکھ روپیہ اور خرچ رہے ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ شان صاحب کہاں سے پیسے آئے وجہ بتاؤ ریزن بتاؤ. نہیں بڑی اچھی ذرا بات ہے. ذریعہ بتاؤ. صرف سیاستدانوں تک مت رہو ہم سب لوگوں پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے. یہ 1200 سیاستدان ہی ساری ریاست میں برائی نہیں پیدا کر رہے وہ صرف 1200 ہیں. تاجر ہیں لوگ ہیں بہت لوگ ہیں اور کئی سٹارز بھی ہیں سر. اس میں کچھ میوزیشین سٹارز بھی ہیں. لیسکو افسروں کی ملی بھگت. لاہور میں بجلی کے ڈبل سروس کنیکشن چوری بڑھ گئے. نہیں یہ ڈبل سورس ہوتا ہے. مثلا اب آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہو آپ پیارے آدمی ہو آپ کا یہ فیڈر اگر بند ہو جاتا ہے اور آپ کے گھر میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس فیڈر سے آپ کو دیا گیا کنیکشن ڈبل شہریت کہ جو یہ 15,375 15,375 رہنے والے شہری ہیں یہ بیچارے لوڈ شیڈنگ کا نشانہ نہ بن جائیں ان کے ماتھے پہ کہیں پسینہ نہ آ جائے. ہاں اس کے لیے سرہین خراب ورزی ہے زیادتی. اور جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ 15,375 لوگ ایسے ہیں جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے تو اس کو کاٹنے میں کیا ممانعت ہے جی؟ کون روک رہا ہے؟ کیوں نہیں قانون کا استعمال کرتے؟ کیوں نہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے؟ یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. 5 بھائیوں سمیت ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو جعلی مقابلوں میں ہلاک کیا گیا. دیکھیں جی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن لاہور نے ایک جوڈیشل انکوائری جو کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک خاندان کے 9 افراد کا جو قتل ہوا ہے یہ پولیس اس کی ذمہ دار ہے. سیشن جج نذیر احمد گجیانہ نے جوڈیشل انکوائری مکمل کر کے لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی عدالت میں پیش کی گئی ہے. اور سیشن جج نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی قانون پولیس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ملزمان چاہے وہ کتنے بھی سنگین جرائم میں ملوث ہوں انہیں مار دے اور قتل کر دے. بہت اور 5 سگے بھائیوں کو پولیس مقابلے مارا گیا. یہ جوڈیشل انکوائری اگر درست ہوئی ہے اور اس میں تمام جو قانونی نکات ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے اور جس جج صاحب کے پاس وہ ہائی کورٹ میں گئی ہے میں امید کرتا ہوں وہ جج صاحب اس کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ دیں گے جو تاریخی ہو. تاریخی تو ہم لفظ استعمال کریں ایسا فیصلہ دیں گے جس سے آئندہ ماورائے عدالت قتل نہ ہو. یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یہ رک جائے. ایک اور کال ہے سر آپ کے لیے. جہاں زیب ہیں ساہیوال سے وہ آپ سے. جی جہاں زیب. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہاں زیب افتخار صاحب بیٹھے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو
हेलो जी, आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए. चले सर आगे मेरा चलते हैं। सवाल ये है कि कराची में जो खुले आम मौत टारगेट किलिंग हो रही है उसका मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब चाहिए. पूछिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक लफ्ज में किस तरह. शुक्रिया बहुत आपका. मेरा जवाब किस तो तरह वही है. खत्म हो मेरा सकता जवाब ये है कि अब ये मामला कम्युनिटी कम्युनिटी पर आ गया है, समाज पे आ गया है. कम्युनिटी और समाज को भी अपना रोल प्ले करना है. कम्युनिटी और समाज को अपना रोल प्ले करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. गर्लफ्रेंड, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और फोन सड़कों पर हादसा का सबब है. भारतीय वज़ीर आला सर ये कह रहे हैं कि वो ये गर्लफ्रेंड्स और इनकी बड़ा मुशाहिदा है इनका सर, गर्लफ्रेंड्स के और तजर्बा है बड़ा. लगता है. वो सब बंदा गर्लफ्रेंड की तरफ मिलने जा रहा हूँ, बाल भी ठीक करता है, शीशे में आगे ट्रक खलोता हूँ तो जा बाज देने. 1,10,000 लोग सड़क के हादसात में हिंदुस्तान में मर रहे हैं. 1,10,000 सालाना सड़कों के हादसात में. तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन है. दिस ऑब्जर्वेशन जब आप टेलीफोन सुन रहे होगे, तेजी में होते हो. गर्लफ्रेंड सर पहला लफ्ज अब गर्लफ्रेंड 1,10,000 वाकयात में में से वजह 90,000 नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 हज़ार में होगी. और जो वजूहात हैं उन पे भी गौर करना चाहिए. सर वैसे आप गर्लफ्रेंड से आगे भी चलें. तारीख में ज़्यादा मौतें औरतों की वजह से सर, आप अगर देखा जाए तो. जफर अली शाह की पार्टी की आदत से इख्तलाफात, नून लीग में शामिल होने का इम्कान. जी नज़र आ रहा है. इससे पहले भी जफर अली शाह साहब इंतखाब के मौके पर इस किस्म के फैसले करते हैं. इनका ये फैसला मुझे चौंका नहीं देगा. ये पहले भी अरे वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं सर. ये देखिए वो अपना फैसला करते हैं. वो खुद देखते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए सहूलत देगी और उनको पार्लियामेंट का रुकन बना देगी. ये जो आज हम सुबह मैंने आते पूछा, ये इतने सारे बार लोग दालों के दाले, दालों पे क्या खड़े हैं. ये जो प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोकॉल वो बड़ा प्रॉब्लम. प्रोटोकॉल बहुत सर चीज है. एक छोटी सी बात मैं आज करना हाँ, चाहूंगा. प्लीज. टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन प्लीज, एक प्लीज. बच्चों में खिलौना बंदूकों का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ रहा है कराची में. ये सर एक कोई देखो ये खबर कराची की है माँ बाप और को- वहाँ पे कहते हैं कि बच्चे गलियों में गैंग वार लड़ रहे हैं. आपस में खेल रहे हैं. ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो ने तबाही जहाँ की है वो तबाही की वजह की है. जब आप वीडियो की फिल्मों में उनको वीडियो- गैंग वार दिखाते हाँ, हैं और वो जो गेम्स जो खेलते हैं. खेलते हैं, गेम्स में गैंग वॉर्स होती हैं, गेम में अचीवमेंट होती है, गेम में जहाज इस्तेमाल होते हैं, टैंक इस्तेमाल होते हैं. उस वजह से जी बच्चों में तो बच्चे तो और वो खुद लाइव भी देखते हैं ना. कराची में तो बच्चे ये भी देख रहे हैं कि उनके सामने लाइव भी होता है. मुमकिन है गोली चल रही हो, किसी खिड़की से वो देख रहे हो तो उनके ज़हन पर उस तासुर दौर आता अच्छा है. था सर, गुड्डी गुड्डे की शादी होती थी, चीजें होती थी, हाँ पुराने यार, पुराने क्या- पटोले. इससे पहले कि आज का प्रोग्राम खत्म करें, मैं अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है सूद के बारे में और उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने इस फैसले में सूद समेत पैसे की वसूली की बात की है, तो ये और भी ज़रूरी हो गया कि तमाम अदारों को भी शरीयत की हदूद में रह के याद दहानी कराई है, जिनको अगर हम फलांगते रहे तो हमें दुनिया और आखिरत में तबाही के से कोई नहीं बचा सकता. मैं अंसार अब्बासी साहब के इस कॉलम के इससे इत्तफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सूद का तज़किरा किया है कि इनसे पैसे सूद से वापस ले जाएं. शायद उन्होंने ये ख्याल नहीं किया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं. और जब आईन पाकिस्तान इस बात की ज़मानत देता है कि कुरान और सुन्नत ही इस मुल्क के बुनियादी कानून होंगे और ये कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता, तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को गुज़श्ता 65 सालों से अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग में क्यों झोंका जा रहा है. ये जो नुक्ता उठाया है अंसार अब्बासी साहब ने, आई होप सुप्रीम कोर्ट इसका भी नोटिस लेगी. बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपका. और मैं चाहूँगा आज के लिए इतना ही बहुत. और बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें. और जैसा कि एक बात मेरे ज़हन में थी वो रह गई कि बांग्लादेश ने कहा है कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे. मांग चुके हैं. हाँ, और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सर कि उन्होंने भी तो हरकत की है ना. मांग चुके हैं हम. उन्होंने भी एक हरकत की कि उन्होंने मुक्ति बानी में इंडियन फोर्सेस को इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा किया. तो माफ़ी दोनों तरफ से होनी चाहिए. एक माफ़ीनामे पे आप दस्तखत करें, एक माफ़ीनामे पे हम दस्तखत करेंगे. इसी तरह हम आहंगी दोस्ती आगे बढ़ती है. बहुत शुक्रिया आपका. आज के लिए इतना ही बहुत. इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.